السلام علیکم۔ میں آپ کی عائشہ حجاب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ میری بیوی بڑی ضدی تھی، میری کوئی بات نہیں مانتی تھی۔ میں جب اسے کسی کام کے لیے کہتا تو وہ جائے نماز بیٹھ کر رونے لگ جاتی۔ مجھے بڑا غصہ آتا، میں اسے طلاق نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے ایک روز میں نے اپنے 4 آوارہ دوستوں کو گھر پر بلایا اور انہیں شراب پلا کر اپنی بیوی کے کمرے میں بھیج دیا۔ سوچا کہ اب بیوی پر الزام لگا کر اسے طلاق دوں گا، مگر 1 گھنٹے بعد میں بیوی کے کمرے میں گیا تو جان نکل گئی۔ میرے عمران دنوں صرف 30 سال تک کی، لیکن میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک رات معمول کے مطابق میں پڑھائی سے گھر واپس آیا تو اماں نے ایک مجھے عجیب و غریب بات بتا دی۔ کہنے لگی، بیٹا تمہارے بڑے بھائی کی شادی ہے، اس لیے تم کچھ دن کی چھٹی لے لو۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ شادی سے پہلے کوئی بات مجھ سے نہیں بتائی گئی، اچانک بھائی کی شادی تیار ہو گئی۔ پر میں کیا جانتا کہ بھائی کی شادی کے دن میرے ساتھ جو ہوگا وہ میری زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ میرے بھائی کی شادی امی کی بھانجی سے ہونا طے پائی تھی۔ امی اپنی بھانجی کے لیے بہت زیادہ خوش تھی کہ وہ اب ان کی بہو بن جائے گی، لیکن میرا بھائی اس شادی سے خوش نہیں تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ بھائی کے خوش کروں گا، اسے ہنساؤں گا، لیکن میرے رونے کے دن قریب آ رہے تھے، یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں اپنی کلاس میں ہی ایک لڑکی مریم سے محبت کرتا تھا، اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن عین نکاح کے وقت جب مولوی صاحب میرے بھائی کو ڈھونڈنے لگے تو پتہ چلا بھائی گھر میں موجود نہیں ہے۔ اماں نے مجھے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا، لیکن بھائی مجھے کہیں بھی نہیں ملا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا واپسی پر مجھے کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا تو شاید میں بھی اپنے بھائی کے پیچھے پیچھے بھاگ جاتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں واپس آیا تو اماں نے اپنی چادر میرے پاؤں پر لا کر رکھ دی اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، بیٹا خدا کے لیے میری عزت رکھ لو، ورنہ میں تمہیں کبھی اپنا حق معاف نہیں کروں گی۔ ایک بیٹے نے تو مجھے اپنی اوقات دکھا دی ہے، اب تم ایسا مت کرنا۔ میرے بچے، میں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے، خدا کے لیے میرا بیٹا مان رکھ لو، ورنہ میرے میکے والے ساری زندگی یہی سوچیں گے میں نے ان کی بیٹی کی عزت کا مذاق اڑایا ہے۔ اب تم ہی میری مدد کرنی ہے۔ اماں میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری بات سن کر اماں پھر سے رونے لگی۔ بیٹا بس تم اس لڑکی سے نکاح کر لو، میری بھانجی سدرا بہت نیک بچی ہے، عالم دین ہے، تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گی۔ اماں مجھے ماڈرن لڑکیاں پسند ہیں، آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں چڑ کر بولا تھا، مگر اماں کے آنسو مزید دیکھ نہیں سکتا تھا۔ پھر ابا نے ایک ایسی بات کر دی جس نے میرا حوصلہ بڑھایا، مگر دل میں لالچ ایک نئی دنیا آباد ہو گئی۔ ابا بڑے غصے میں تھے، کہنے لگے، بیٹا دلشاد، تو نے عین وقت پر ہم سے بے وفائی کر دی ہے، وہ ہمارے پہلے بتا دیتا تو شاید اس کا رشتہ طے ہی نہ کرتے، مگر ایسی اولاد کا کیا کرنا بھروسہ جو بھرے زمانے میں انسان کو رسوا کر دے۔ اب میں اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کروں گا، اگر تم اس بچی سے نکاح کر لیتے ہو، اسے اپنی عزت بناتے ہو تو میں تمہیں اپنی ساری جائیداد دے دوں گا اور تمہارا بڑا بھائی اس میں کسی قسم کا حقدار نہیں ہوگا، پھر تم آرام سے ساری زندگی گزار سکتے ہو۔ ابا کی بات سن کر میرے تو روح کنڈے کھڑے ہو گئے۔ ابا کے پاس بہت سی جائیداد اور زمین تھی، آج تک ابا نے ہمیں اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی۔ ابا کا خیال تھا کہ اولاد کو پہلے ماں باپ کی جائیداد کے بارے میں پتہ چل جائے تو ادب و حقوق کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اب میں بہت بڑا موقع تھا، ابا نے کہا وہ ساری جائیداد میرے نام کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ سدرا کے نام بھی کافی ساری جائیداد ہے۔ میرے ذہن سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا تھا۔ میں جو ایک عیاشی والی زندگی گزارنا چاہتا تھا، اس کے لیے سدرا جیسی نیک عالمہ بیوی تو بہت اچھی تھی، اور اس نے ساری زندگی مجھ سے دب کر رہنا تھا، کیونکہ میں اس پر احسان کرنے والا تھا، اور بہت بڑا احسان۔ یوں ہی میں نہیں منٹوں میں ایک فیصلہ کر لیا کہ میں سدرا گواہی اپنی بیوی بناؤں گا۔ میں نے شادی کے لیے ہاں تو کی۔ اماں ابا مجھ پر جان نچھاور کرنے لگے۔
ابا بولے کہ بیٹا میں تمہیں اتنا کچھ دوں گا کہ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ابا کی 3 باتیں سن کر مجھے ایک بار حوصلہ ہو گیا۔ میں نے اسی وقت یہ نکاح قبول کر لیا۔ میرے دل میں اب نئے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ ابا کے پاس جو جائیداد تھی اب میں بیچ بھی دیتا تو انہیں زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ میں نے ان سے یہی کہنا تھا کہ میں نیا کاروبار کرنے لگا ہوں۔ سب لوگ میرے احسان تلے آ گئے تھے کیونکہ اماں خوب جانتی تھی کہ مجھے ایسی لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ اب میں نے سب کا مان رکھ لیا تھا۔ میں سب کی آنکھوں میں تارا بن گیا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ پھولوں سے خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ میرے سامنے گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، پر میں نے اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا کیونکہ میں نے شہر میں رنگ برنگی لڑکیاں دیکھی ہوئی تھی۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ عورت خوبصورت کتنی ہے۔ میں یہ دیکھتا تھا کہ عورت بولتی کیسا ہے، اس کا مزاج اور شخصیت کیسی ہے۔ بس یہی باتیں میرے اوپر اثر انداز ہوتی تھی۔ خیر سے سدرا کو تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ جب میں کچھ نہیں بولا تو سدرا نے خود ہی مجھے آواز دی۔ اس نے مجھے سلام کیا تھا۔ آگے سے میں نے کہہ دیا، نہ تم نے دیسی لوگوں والی بات، شادی کے رات اپنے شوہر کو سلام کون کرتا ہے؟ وہ ذرا سا ہنس کر بولی، آپ نے تو وہ بھی نہیں کیا، تم ابھی سے گلے شکوے کر رہی ہو۔ وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولی، اللہ نہ کرے کہ میں آپ سے گلہ یا شکوہ کروں، میں نے تو ایسا کبھی سوچا بھی نہیں۔ اب میں ساری زندگی آپ کی تابع دار رہوں گی، کبھی آپ کی نافرمانی کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ سدرا کی تابع داری اور اللہ میاں کی گائے والی فطرت دیکھ کر مجھے عجیب سی خوشی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ ایسی بیویاں شوہروں کے سامنے زبان نہیں کھولتی۔ اب مجھے پوری آزادی ملے گی، میں جو چاہوں گا کروں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کپڑے بدل کر سو جاؤ، میں تھک گیا ہوں جی۔ اچھا۔ اس نے اٹھ کر اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے واش روم کا دروازہ کھولا۔ تب میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی تو میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے پاؤں ملائم اور شفاف تھے، لگتا تھا جیسے کبھی اس نے کسی کی طرف نظر اٹھا کر یا کسی نے اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا ہوگا۔ واقعی میں وہ ایک پاک باز لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی عجیب سا نور تھا۔ جب وہ وضو کر کے باہر نکلی تو میں بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے محبت جاگی تھی، لیکن پھر وہ ساری لڑکیاں یاد آ گئی جو میرے آگے پیچھے پھرتی تھی، میرے لیے مرتی تھی اور میرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ پھر میں ایک عورت کو اپنا کیوں سارا کچھ سونپتا؟ اس میں کیا خاص تھا؟ صرف شکل ہی تھی۔ ہرگز نہیں، میں نے دل میں سوچا اور باہر آ گیا۔ لان میں آ کر میں سگریٹ پینے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اماں بھی وہاں پر آ گئی۔ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، بیٹا پریشان نہ ہو، تمہاری بیوی لاکھوں میں ایک ہے، تم دیکھ لینا، زندگی بھر تمہیں خوش رکھے گی۔ وہ بڑی خاص بچی ہے اور تم قسمت والے ہو جو اس کے شوہر بنے ہو۔ ایسی لڑکیاں آج کل ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ ہاں اماں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بس میں نے تو آپ کی عزت اور آپ کے مان کے لیے سب کیا۔ پھر اماں مجھے دعائیں دینے لگی، چلو بیٹا، نئی نویلی دلہن کے تم جا کر اس کے پاس بیٹھو، اس کا دل بہلاؤ۔ ہاں اماں، میں جا رہا ہوں۔ میں سر جھکا کر اندر گیا۔ میں نے دیکھا میری بیوی جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا صبر دیکھ کر مجھے اسے تنگ کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر طنزیہ جملہ کہا کہ تم نے شادی سے پہلے ایسے کون سے گناہ کیے تھے کہ اب جائے نماز پر بیٹھ کر ان کی معافیاں مانگ رہی ہو؟ کوئی تو توجہ ہوگی، کچھ تو کیا ہوگا تم نے اپنے ماضی میں۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دی اور بولی، میں تو آپ کی سلامتی اور لمبی عمر کی دعا مانگ رہی ہوں، میرا ایسا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ویسے ہم سب گناہ گار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تمہیں کیا لگتا ہے میں جہنم میں جاؤں گا؟ میری بات سن کر اس نے میرے پاؤں چھوئے تھے، مگر مجھے یہ سب بناوٹی لگ رہا تھا، کہیں سے بھی وہ مجھے حقیقی معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا صبر مجھے مزید غصہ دلاتا گیا۔
اگر تھوڑا سا غصہ وہ بھی کر لیتی تو میں نارمل ہو جاتا یا سمجھتا کہ وہ بھی میرے جیسی انسان ہے، پر وہ تو فرشتہ صفت انسان بن رہی تھی۔ اس کے کپڑے، اس کے چلنے پھرنے کا اور بولنے کا انداز سب ہی الگ تھا۔ خیر میں نے اپنی بیگم سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن میں یہ بات جان گیا تھا کہ وہ ایک شریف عورت تھی۔ میں ابھی یہ ساری باتیں کر ہی رہا تھا کہ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ رات کے 12 بجے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس وقت میرے کمرے کے دروازے پر دستک کون دے رہا ہے۔ دروازہ کھولا تو سامنے ابا جی کھڑے تھے۔ آنکھوں میں آنسو لیے اور چہرے پر ملے جلے سے تاثرات تھے۔ ابا مجھے دیکھتے ہی میرے گلے سے لگ گئے۔ ابا کی خوشی میری سمجھ سے باہر تھی۔ کیا بات ہے ابا؟ میں نے ہنستے ہوئے ان سے پوچھا تھا۔ بیٹا بات ہی ایسی ہے کہ میرا خوش ہونا تو بنتا ہے۔ تم میرے کمرے میں چلو۔ میں ابا کے کمرے میں گیا تو کچھ کاغذات ان کے بیڈ پر بکھرے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ میرے دل میں جائیداد والی بات تھی۔ بیٹا مجھے عمرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلا لیا ہے۔ ابا یہ کہہ کر مجھ سے لپٹ گئے تھے۔ شاید کہ ابا کی عمرہ والی درخواست قبول ہو گئی تھی۔ ابا اور اماں دونوں ہی بہت خوش تھے۔ ان کی خوشی دیکھ کر میں بھی حیران ہو گیا تھا۔ وہ کب سے اس کام کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ ابا کے دل میں مدینہ دیکھنے کی بہت تڑپ تھی۔ مجھے بھی ابا کی خوشی دیکھ کر خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ ابا کہنے لگے، بیٹا میری خواہش تھی کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے گھر جاؤں، اس کے گھر کا طواف کروں، لیکن تم لوگوں کی ذمہ داریوں نے مجھے یہاں سے ہلنے نہیں دیا تھا۔ اب سب سے شیطان بیٹے کو میرے تم ہی تو تھے۔ اب تمہاری شادی ہو گئی اور مجھے پتہ چلا کہ تمہارا بڑا بھائی اپنے دوست کے گھر ہے۔ اب مجھے اس کا کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ جہاں چاہے اپنی مرضی سے شادی کر لے۔ اور ہاں تمہاری بیوی بہت نیک ہے، دیکھنا وہ تمہیں سنبھال لے گی، تمہیں بھٹکنے نہیں دے گی۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں ایک بار یہ فریضہ بھی ادا کر آؤں، پھر اگلے سال اللہ نے چاہا تو میں حج بھی کروں گا۔ ابا تو خوش تھے، ساتھ میں مجھے ایک اور بات کی خوشی تھی، اور وہ خوشی اس بات کی تھی کہ ابا اور اماں ایک ماہ کے لیے عمرے پر جا رہے تھے۔ اب میں اس گھر میں اکیلا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں سدرا کے ساتھ ایک ایسا کام کروں گا کہ پھر مجھے اسے طلاق دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بلکہ وہ خود ہی یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میں سدرا کے کمرے میں گیا۔ وہ اسی طرح ناٹک کر رہی تھی، نیک اور فرشتہ صفت بننے کا ناٹک۔ نماز کے بعد بیٹھی ذکر کر رہی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، سدرا تم کیا بہت نیک عورت ہو؟ کیا تم کسی غیر محرم کے سامنے بیٹھنا پسند کرو گی؟ استغفر اللہ، ہرگز نہیں۔ سدرا اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر بولی، پھر تو تم میرے دوستوں کے سامنے بھی یقیناً نہیں جاؤ گی۔ جی ایسا ہی ہے، میں آپ کے دوستوں کے سامنے نہیں آ سکتی۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہارے ابا امی کے گھر چھوڑ آتا ہوں، کیونکہ جب تم یہاں سے جاؤ گی تو میں اپنے دوستوں کو گھر بلاؤں گا۔ اماں ابا عمرے کرنے جا رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ میرے دوست میرے گھر آنا چاہتے ہیں، میں اسی وجہ سے میں انہیں یہاں نہیں لاتا کہ تم ایک نیک بیوی ہو، ان لوگوں کے سامنے جاؤ گی تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ جی ایسا ہی ہے، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر سدرا جائے نماز سے اٹھ گئی۔ اماں ابا سے جا کر ملی، ان کو مبارکباد دی۔ میرے ذہن میں بار بار یہی بات آ رہی تھی کہ سدرا کے ذہن میں اس بات کو لے کر کیا شرط ہوگی۔ میں نے اپنے دوستوں اور لڑکیوں کو بھی بتا دیا تھا کہ میرے ابا اماں ایک ماہ کے لیے جا رہے ہیں، تم لوگ میرے گھر پارٹی کے لیے آ جانا۔ بلکہ اب تو ہر روز میرے گھر میں پارٹی ہوا کرے گی، نوجوان لڑکے لڑکیاں مل کر رات بھر ناچتے رہیں گے۔ میں بہت خوش تھا، اور میرے سبھی دوست بھی۔ میرے زیادہ تر دوست امیر تو نہیں تھے، لیکن بے حیائی کے کاموں میں ان کا جواب نہیں تھا۔ وہ ہر بات میں اسی طرح ہلا گلا کرتے تھے۔ میں اپنے دوستوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے کافی بار مشکل میں بھی پھنس چکا تھا، لیکن اماں ابا کا پیسہ تھا جو ہر بار مجھے بچا لیتا تھا۔ کہیں نہ کہیں میرے تعلقات بھی تھے، انہی تعلقات نے مجھے بچا رکھا تھا۔ خیر سے اب تو میرے اپنے گھر میں پارٹی تھی، مجھے فکر نہیں تھی۔ ہم لوگ کون سا باہر کسی ہوٹل میں جا رہے تھے جو ہمیں پولیس روکتی۔ مزے کی بات یہ کہ میرے کسی دوست کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میری شادی ہو چکی ہے اور میری بیوی بھی ہے۔
کیونکہ میں نے کبھی بھی انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں، ایک ایسی لڑکی سے کروں گا۔ بہرحال رات ہوئی تو سدرا میرے پاس آئی اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے سب کچھ جانتی ہو۔ آپ واقعی میں پارٹی کریں گے؟ ہاں، میں پارٹی کروں گا۔ میرے کچھ دوست ہیں جو یہاں آنا چاہتے ہیں۔ اگر تمہیں رکنا ہے یا تم انہیں دیکھنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی ہے، لیکن تم تو یہ نیک نامی کا ڈرامہ کرتے ہوئے پھر اس کا کیا بنے گا؟ تم غیر محرموں کے سامنے نہیں آتی۔ وہ بولی، ہاں جی ایسا ہی ہے، لیکن مجھے آپ کے لیے افسوس ہو رہا ہے اور ڈر لگ رہا ہے۔ آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں چونک کر بولا تھا، کچھ نہیں، جب تک آپ اچھائی اور برائی کو فرق کو سمجھ نہیں لیں گے تب تک میں کچھ نہیں کہہ سکتی، اور نہ ہی میں آپ کو زبردستی کچھ منوا سکتی ہوں۔ ہاں بالکل صحیح بات ہے، منوانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تم جانتی ہو کہ میں نے تم سے یہ شادی اپنی خوشی کے لیے نہیں کی ہے، بلکہ اماں ابا کی خوشی کی خاطر کی ہے، ورنہ تو تمہارا ہونے والا شوہر نکاح کے وقت تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ بس فون کر کے اس نے بتا دیا کہ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ ہوئی ہوگی، نہ تم ہی کچھ کہا ہوگا۔ تمہاری شہرت ایسی ہوگی، میرے بھائی کو تمہارا کردار، تمہاری نیت سب معلوم ہوگا، اس لیے تو تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ یہ سن کر سدرا رونے لگی۔ آخر کو وہ بھی ایک عورت تھی۔ اماں ابا کے جانے کے بعد وہ خود ہی کہنے لگی کہ میں اپنے اماں ابا کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ایک دن اور رک جاؤں، تم نے اپنی شرط بھی تو منوانی تھی۔ وہ بولی کہ میری شرط اور کچھ نہیں تھی، صرف اتنی تھی کہ اب فجر کے وقت نماز پڑھ لیا کریں۔ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑتے، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ فجر کی نماز ایسی نماز ہے جو آپ کی باقی نمازوں کو طے کرتی ہے۔ آپ اللہ کے راستے سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہوں تو وہ پورا دن آپ کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر متاثر ہوا تھا۔ مجھے تو لگا تھا وہ مجھ سے کوئی پیسے مانگے گی یا کوئی فرمائش کرے گی، لیکن اس بیچاری نے میرے ہی فائدے کی بات کی تھی۔ اس بات پر میں تھوڑا سا پریشان بھی ہوا تھا، دل میں بہت پریشانی بھی ہوئی تھی۔ میں اسے اتنا غلط سمجھتا تھا، وہ ہر وقت میرے بھلے کے بارے میں سوچتی تھی۔ خیر ایسی باتوں سے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ صبر کا پتلا بنی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے اپنا سامان پیک کر لیا۔ میں دل میں اداس ہو رہا تھا، لیکن میں اسے اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میں اسے گاڑی تک چھوڑ کر آیا اور وہ اپنے اماں ابا کے گھر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں عجیب سی بے رونق ہو گئی تھی، لگتا تھا جیسے ایک نہیں 10 لوگ گھر سے نکل گئے ہوں۔ گھر بہت خالی خالی لگ رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر جلدی ہی اپنے دوستوں کو کال ملائی، ان سے کہا کہ گھر خالی ہو گیا ہے، اب تم لوگ شام کو آ جانا۔ میرے دوست اس موقع کے انتظار میں تھے۔ میرے دوستوں کے آنے سے گھر میں ایک نئی رونق لگ چکی تھی۔ ہر طرف گانوں کی آواز، دھوم دھڑکنے والی ناچ گانے والی لڑکیاں ناچ رہی تھی، اور ان لڑکیوں کو میں کافی عرصے سے جانتا تھا۔ میں نے سب کے لیے چھوٹے چھوٹے گفٹ پیک کر کے رکھے ہوئے تھے۔ جب میں نے یہ گفٹ انہیں دیے تو وہ بہت خوش ہوئی، ان کو تو یہی چیزیں بھاتی تھی۔ کھانے پینے کے بعد ہم نے ڈانس پارٹی کا آغاز کیا۔ لڑکے لڑکیاں آپس میں بات چیت کرنے لگے، لیکن اسی دوران مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ مجھے آج اپنے دوست آصف اور ذیشان کے تیور کچھ عجیب سے لگ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں مکاری چھپی ہوئی تھی۔ ان کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ کوئی بات اندر ہی اندر مجھ سے چھپا رہے ہوں۔ ایک دوسرے کو وہ اشارے بھی کر رہے تھے، جبکہ باقی سب لوگ دوسرے کاموں میں مصروف تھے، لیکن ذیشان اور آصف کا رویہ، ان کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ میں نے ان پر نظر رکھنا شروع کر دی، لیکن پھر مجھے ندا نے بلایا۔ وہ میری سب سے پسندیدہ لڑکی تھی۔ اس نے کبھی بھی میرے سامنے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، میری بہت عزت کرتی تھی۔ میں اس کے پاس چلا گیا، وہ بھی مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ باتوں ہی باتوں میں پتہ نہیں چلا کہ کب رات کے 12 بج گئے۔ پھر ہم لوگوں نے بیٹھ کر ایک بار پھر سے شراب پی تھی، لیکن ابھی بھی آصف کو آنکھیں کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ وہ شراب پینے میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ مجھے بے چینی سی ہونے لگی تھی۔
پچھلے کمرے کی طرف گیا تو مجھے اپنی بیوی کی آواز آئی۔ وہ مجھے کمرے میں بلا رہی تھی، کہہ رہی تھی نماز پڑھ لیں، خدا کے لیے نماز پڑھ لیں اور ان لوگوں کو یہاں سے نکال دیں ورنہ بہت برا ہوگا۔ میں یہ آواز سن کر حیران رہ گیا کہ وہ تو میرے سامنے میکے گئی تھی، کیا وہ واپس گھر آ گئی ہے؟ مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ اس کی آواز حقیقت میں میرے کانوں میں ٹکرا رہی تھی۔ اب یہ کوئی وہم ہو تو نہیں سکتا، حالانکہ گھر میں موسیقی کی آواز کافی اونچی تھی، لیکن پھر بھی مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واپس گھر آ گئی ہے۔ غصے میں میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور دروازے کی کنڈی لگا دی، لیکن جیسے ہی میں نے دروازے کی کنڈی لگائی باہر سے شدید قسم کی آوازیں آنے لگی۔ آوازیں ایسی تھی جیسے سن کر میرا دل بیٹھ گیا تھا۔ یہ آوازیں پستول سے نکلنے والی گولیوں کی تھی۔ میں اپنے کمرے کے بیڈ کے نیچے لیٹ گیا تھا۔ مجھے وہاں ڈر لگ رہا تھا، لگتا بھی کیوں نہیں، میں اپنے کمرے میں چھپا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ گھر میں چور گھس آئے ہیں۔ پولیس کو میں پہلے ہی کال کر چکا تھا اور تھوڑی دیر میں پولیس کا سائرن بجنے لگا تھا۔ میرے کمرے کے دروازے کو کوئی کھول نہیں سکتا تھا کیونکہ میرے کمرے کا دروازہ بہت مضبوط تھا۔ اس کا تالا اگر 400 کلو وزن لگایا جائے تب جا کر ٹوٹ سکتا تھا۔ بلا وجہ میرے کمرے کا دروازہ کوئی توڑ نہیں سکتا تھا۔ اس کمرے میں سارا زیور، قیمتی چیزیں، پیسے اور ہر طرح کے کاغذات رکھے ہوئے تھے، جبکہ میرا موبائل میرے اپنے ساتھ ہی لے کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ میرے دوستوں نے مجھے زیادہ شراب پلانے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے بہت کم شراب پی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنے ہوش و حواس میں تھا۔ جب مجھے میری بیوی کی آواز سنائی دی تھی، مگر جب کمرے میں آیا تو اندر کوئی نہیں تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس وقت پولیس آ گئی اور سارا ڈرامہ ختم ہو گیا۔ سب لوگوں کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی۔ میں نے آصف اور ذیشان کا نام بھی لیا تھا۔ وہ غریب گھر سے تھے لیکن بڑے ہی مکار اور چلاک نکلے تھے۔ وہ آج مجھے مارنے اور میرے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے منصوبہ بنا کر آئے تھے۔ حقیقت سن کر مجھے تو یقین نہیں آیا۔ میرے اپنے جگری دوست میرے خلاف اتنا بڑا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ ان کو میری شادی کے بارے میں بھی پتہ تھا اور یہ بھی پتہ تھا کہ میرے کمرے میں اچھا خاصا قیمتی زیور پڑا ہے۔ یہ لوگ وہ سب اٹھا کر چوری کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے، لیکن عین وقت پر پولیس آ گئی اور سب لوگ پکڑے گئے تھے۔ لیکن سب سے بڑی بات جس کی طرف سے میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس رات میری بیوی گھر پر نہیں تھی۔ وہ اگلے روز گھر واپس آئی تھی، لیکن اس کی عبادت، اس کی دعاؤں نے مجھے بچا لیا تھا۔ شاید یہی اللہ کے بندوں کی خاص بات ہے کہ وہ وقت اور حالات کو پہلے ہی بھانپ لیتے ہیں۔ آپ کو آج کی میری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔